بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح جہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 18ویں حدیث۔ ترجمہ۔ ابو حمزہ ثمالی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، غیر محرف توریت میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے معبود، تو مجھ سے قریب ہے کہ تجھ سے مناجات کروں یا دور ہے کہ تجھ کو پکاروں؟ خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اے موسیٰ، جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوں۔ پھر موسیٰ نے پوچھا، جس دن تیرے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہوگی، اس دن کون لوگ تیری پناہ میں ہوں گے؟ جواب آیا، جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، جو لوگ صرف میری خاطر محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ بس وہ لوگ ہیں کہ جب میں اہل زمین کے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہوں اور ان کی یاد آ جاتی ہے تو ان کی خاطر اہل زمین سے عذاب دور کر دیتا ہوں۔ تشریح۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں میں جو توریت رائج ہے وہ تحریف شدہ ہے اور اس میں تغیرات پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ توریت کا صحیح علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور رائج توریت و انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک متعارف آدمی کا بھی کلام نہیں ہے، بلکہ بعض اہل خواہش اور خیالات اور ہوائے نفس کے ساتھ اس کو گھڑا گیا ہے۔ محدث محقق مرحوم مجلسی فرماتے ہیں، بظاہر اس سوال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ آداب دعا کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کو یہ علم تھا کہ خدا ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور احاطہ علمی اور قدرت و علیت رکھتا ہے۔ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ خدایا، تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھ سے اس طرح مناجات کروں جیسے قریب والے کرتے ہیں، یا زور سے آواز دوں جیسے دور والے پکارتے ہیں؟ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ جب تیری طرف نظر کرتا ہوں تو ہر نزدیک سے نزدیک تر ہے، اور جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو اپنے کو بہت دور پاتا ہوں۔ بس مجھے نہیں معلوم کہ دعا میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنے حالات کا۔ ہو سکتا ہے رویت کے سوال کی طرح یہ سوال غیر کا ہو یا غیر کی طرف سے کیا گیا ہو۔ انتہا کلام ہو۔ خدا کی قیومی کا احاطہ۔ احتمال یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیفیت دعا سے اپنی عاجزی کو بیان کیا ہو اور عرض کیا ہو، اے پروردگار، تو قرب و بعد کی صفت سے بعید ہے، اگر ایسا ہوتا تو قریب والوں یا دور والوں کی طرح تجھ کو پکارتا۔ میں اس معاملے میں متحیر ہوں، کسی بھی قسم کی دعا کو تیری شان جلال کے لائق نہیں سمجھتا۔ تو خود ہی مجھے دعا اور کیفیت دعا میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما، جو تیرے مقام قدس کے مناسب ہے وہ مجھے تعلیم فرما۔ اس وقت خداوند عالم سے جواب صادر ہوا، میں تمام کائنات میں حضور قیومی رکھتا ہوں، تمام دنیائیں میرے سامنے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کا ساتھی ہوں، جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوں۔ البتہ وہ ذات احدیت قرب و بعد سے متصف نہیں ہو سکتی جو تمام دائرہ وجود اور پوری کائنات پر احاطہ قیومی اور شمول وجودی رکھتی ہے۔ آیت قرآنی میں جو خدا کی توصیف قرب سے کی گئی ہے، مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ یا جیسے ارشاد ربانی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر آیات، تو یہ سب ایک قسم کے مجاز و استعارہ پر مبنی ہیں، ورنہ ذات خدا حسی و معنوی قرب و بعد سے مقدس و منزہ ہے، کیونکہ قرب و بعد ایک قسم کی تشبیہ اور حد بندی ہے جس سے حق تعالی منزہ ہے، بلکہ تمام موجودات کا حاضر ہونا اس کی بارگاہ میں حضور تعلقی ہے، اور کائنات کے ذروں اور موجودات کے سلسلے کا جو اس ذات مقدس نے احاطہ کر رکھا ہے وہ احاطہ قیومی ہے، اور وہ حضور حسی و معنوی اور احاطہ ظاہری و باطنی کی حقیقت کے علاوہ ہے۔ اس حدیث شریف اور بعض دیگر احادیث سے آہستہ ذکر کرنے کی رغبت اور قلبی و خفیہ ذکر مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ خود آیہ شریفہ میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اپنے پروردگار کو اپنے دل ہی دل میں گڑ گڑا کے اور ڈر کے یاد کیا کرو۔
حدیث شریف میں ہے کہ اس ذکر کی عظمت کی وجہ سے خدا کے علاوہ کوئی اس کا ثواب نہیں جانتا۔ ہاں، بعض حالات اور بعض مقامات، بعض کیفیات کے پیش آ جانے کی وجہ سے کبھی ذکر کے اعلان میں رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اہل غفلت کے سامنے ان کی یاد دہانی کے لیے علناً ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ کافی کی حدیث شریف میں ہے، غافلوں کے درمیان ذکر خدا کرنے والا جنگ کرنے والوں کے درمیان قتال کرنے والے کی مانند ہے۔ علامہ ابن فہد کی عدۃ الداعی میں منقول ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص لوگوں کی غفلت اور ان کی مشغولیت کے وقت خلوص سے بازار میں ذکر خدا کرے، خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 حسنہ لکھ دیتا ہے اور قیامت کے دن اس طرح بخش دے گا کہ کسی بشر کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح اذان اور خطبہ وغیرہ میں ذکر کا بلند آواز سے کرنا مستحب ہے۔ پہلی فصل، اس حدیث شریف سے استفادہ ہوتا ہے کہ ذکر خدا اور خدا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے چند خصائل ہیں۔ اس میں سے ایک جو سب سے عظیم ہے یہ ہے کہ بندے کا اپنے خدا کو یاد کرنا سبب ہوتا ہے کہ خدا اپنے اس بندے کو یاد کرے۔ دوسری حدیثیں بھی اس مضمون کی وارد ہوئی ہیں اور یہ ذکر اس نسیان کے مقابلے میں ہے جس کو خدا آیتوں کے بھولنے والوں کے سلسلے میں ذکر فرماتا ہے۔ اسی طرح ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آتی تھیں تو انہیں بھلا بیٹھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ جس طرح خدا کے مظاہر جلال و جمال سے باطنی اندھا پن اور آیات کا بھلا دینا دوسرے عالم میں اندھا ہو جانے کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح آیات و اسماء و صفات کا یاد کرنا اور خدا اور اس کے جمال و جلال کی یاد آوری بصیرت کو تقویت بخشتی ہے اور بقدر قوت ذکر و نورانیت ذکر حجابوں کو دور کر دیتی ہے۔ چنانچہ آیات حق کا ذکر اور ان کا عادی بن جانا باطنی بصیرت کو اتنی تقویت پہنچاتا ہے کہ جمال حق کا جلوہ نشانیوں میں دکھائی دیتا ہے، اور اسماء و صفات کا یاد کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ حق اسمائی و صفاتی تجلیات میں ظاہر ہو جائے، اور بے حجاب آیات و اسماء و صفات کا اگر تذکر ذات کیا جائے تو تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور محبوب بے پردہ ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ فتوحات ثلاثہ جو عرفاء و اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی فتح قریب، فتح مبین اور فتح مطلق، اور جو فتح الفتوح بھی ہے، ان کی توجیحات و تعویلات میں سے یہ ایک تعویل و توجیہ ہے۔ جس طرح تینوں ذکر حجاب ثلاثہ کو اٹھا دیتے ہیں، اسی طرح خدا کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت بھی محبت خدا کا سبب ہوا کرتی ہے، اور اس محبت کا بھی نتیجہ رفع حجاب ہوتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ مرتبہ عرفاء نے کہا ہے۔ البتہ اس محبوبیت کی کئی مرتبے ہیں، جیسے حب فی اللہ ملاوٹ و خلوص کے اعتبار سے بھی کئی مرتبے پر مشتمل ہے۔ خلوص تام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کثرت اسمائی و صفاتی کا بھی شائبہ نہ ہو، اور یہی چیز کامل محبت کی موجب ہے، اور شریعت عشق میں محبوب مطلق وصال سے محجوب نہیں ہوا کرتا، نہ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان کوئی حجاب ہوتا ہے۔ اسی بیان سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دونوں سوالوں میں ربط پیدا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ خدا فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوں، یعنی وعدہ وصال و وصول بجمال، جب اپنے محبوب سے اپنے دل کی بات سنی تو ارباب وصال کا استقصاء کرنا چاہا تاکہ تمام امور میں اپنا فرض ادا کریں۔ وہ کون لوگ ہیں جو تیری پناہ میں ہیں، جو ہر قسم کے تعلق سے آزاد ہیں، حجابوں کے پابند نہیں، اور انہیں تیرے جمال جمیل کا وصال ہوگا۔ آواز قدرت آئی، صرف دو گروہ، ایک تو جو ابتدا سے میرا ذکر کرتے چلے آئے ہیں، دوسرے وہ جو میری راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ وہ بھی میرا ذکر ہے لیکن میرے مظہر جمال تام یعنی انسان کی صورت میں۔ یہی دونوں میری پناہ میں ہوں گے اور میرے ہم نشین ہوں گے، اور میں ان کا ہم نشین ہوں گا۔ بس معلوم ہوا کہ ان دونوں گروہوں کے لیے ایک بہت بڑی خصلت ہے، اور اس عظیم خصلت کا نتیجہ ایک دوسری عظیم خصلت ہے، کیونکہ خدا ان کو یاد کرتا ہے اور وہ خدا کے محبوب ہیں،
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس دن کسی کی پناہ نہ ہوگی وہ خدا کی پناہ میں ہوں گے، اور خلوتگاہ مطلق میں خدا ان کا ہم نشین ہوگا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ ان کے احترام میں خدا اپنے بندوں سے عذاب اٹھا لے گا، یعنی جب وہ لوگ دنیا میں بندوں کے ساتھ ہیں اپنے بندوں پر عذاب اور بلائیں نازل نہیں کرے گا۔ دوسری فصل، تفکر اور تذکر کی منزل کا فرق۔ چونکہ خدا کی یاد تفکر کے نتائج میں سے ہے، اس لیے علماء نے منزل تفکر کو منزل تذکر سے مقدم جانا ہے۔ جناب خواجہ عبداللہ فرماتے ہیں، تذکر تفکر سے مافوق ہے، اس لیے کہ تفکر طلب محبوب کا نام ہے اور تذکر مطلوب کا نام ہے۔ انسان جب تک راہ طلب و جستجو کے پیچھے ہے، مطلوب اس سے چھپا ہوا ہے، اور جب محبوب حاصل ہو جاتا ہے تو تلاش و جستجو کی تعب و زحمت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ قوت و کمال تذکر کا کردار دار و مدار قوت و کمال تفکر پر ہے۔ جس تفکر کا نتیجہ معبود کا تذکر تام ہو، وہ دیگر اعمال کے کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اس تفکر کی فضیلت کا قیاس اعمال سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے کہ روایات شریفہ میں ہے، 1 سال، 60 سال اور 70 سال کی عبادت سے 1 ساعت کا تفکر بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے، اس لیے کہ عبادات کا اہم ترین ثمرہ حصول معارف اور یاد معبود ہے، اور یہ خاصیت صرف صحیح تفکر ہی سے بہتر طریقے پر حاصل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 ساعت کا تفکر انسان کے لیے ایسے معارف کے دروازے کھول دے جو 70 سال کی عبادت سے بھی نہ کھلتے ہوں، یا انسان کو محبوب کی ایسی یاد تازہ کرا دے جو سالوں کی زحمتوں اور مشقتوں سے بھی اس مقصد کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اے میرے عزیز، جان لو کہ ذکر محبوب اور معبود کی یاد میں مشغول رہنے کے عام لوگوں کے لیے بہت اچھے نتائج ہیں۔ رہے اولیاء و عرفاء اور کاملین تو ان کی آرزوؤں کی آخری انتہا ہی یہ ہے، اسی کے زیر سایہ وہ اپنے محبوب کے وصال جمال تک پہنچتے ہیں۔ البتہ عوام اور متوسط حضرات کے لیے یہ بہترین ظاہری و باطنی، اخلاقی و اعمالی اصلاح کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اگر انسان اپنے تمام حالات اور پیش آنے والے واقعات میں یاد خدا میں مشغول رہے اور اپنے آپ کو ذات اقدس الہی کے سامنے حاضر سمجھے تو یقیناً بہت سے ایسے امور سے جو مرضی الہی کے خلاف ہیں اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نفس کو سرکشی سے روک سکتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اور مشکلات نفس امارہ و شیطان رجیم کے ہاتھوں اس لیے نصیب ہوتی ہیں کہ ہم یاد حق اور اس کے عذاب و عقاب سے غافل ہوتے ہیں۔ حق سے غفلت دل کی قدرتوں کو زیادہ کرتی ہے، نفس اور شیطان کو انسان پر غالب بنا دیتی ہے اور مفاسد میں روز افزوں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے برخلاف خدا کی یاد دل کو جلا دیتی ہے، قلب کو سیکل کرتی ہے اور اس کو جلوہ گاہ محبوب بنا دیتی ہے، روح کی تطہیر اور اس کو خالص کر دیتی ہے، نفس کے قید سے انسان کو آزاد کرا دیتی ہے، حب دنیا کو جو تمام غلطیوں کا منشا اور برائیوں کا سرچشمہ ہے دل سے باہر نکال دیتی ہے، غم کو ایک کا غم بنا دیتی ہے اور دل کو صاحب منزل خدا کے داخل ہونے کے لیے پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے اے عزیز، یاد محبوب اور اس کے ذکر کے سلسلے میں چاہے جتنی مشقتیں برداشت کرو وہ سب کم ہیں۔ دل میں یاد محبوب کی عادت ڈالو، بلکہ خدا چاہے تو قلب کی صورت ذکر حق کی صورت ہو جائے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آخری صورت اور نفس کا انتہائی کمال ہو جائے، کیونکہ سلوک اللہ کے لیے اس سے بہتر زاد راہ اور نفس کی برائیوں کے لیے اس سے بہتر مصلح اور معارف الہیہ کے لیے اس سے اچھا رہبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر تم سوری اور معنوی کمالات کے طالب ہو، آخرت کے راستے کے سالک اور مہاجر و مسافر اللہ ہو، تو اپنے قلب کو ذکر محبوب کا عادی بناؤ اور دل کو یاد حق تعالیٰ کے پانی سے دھو لو۔ تیسری فصل، ذکر تعام مملکت وجود میں سرایت کرتا ہے۔ اگرچہ ذکر حق اور تذکر ذات باری قلب کی صفات میں سے ہے، اور اگر قلب مشغول ذکر ہو تو ذکر کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ سب اس پر مرتب ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ذکر لسانی کرے،
اس کے بعد ذکر قلبی میں مشغول ہو۔ ذکر کے تمام مراتب میں سب سے افضل و اکمل وہ ذکر ہے جو انسانی مراتب کے تمام درجات میں پایا جائے، اور اس کا حکم ظاہر و باطن میں سرن او جہرن جاری ہو، اور سر وجود حق جل علا میں مشہود ہو، اور قلب و روح کی باطنی صورت یاد محبوب کی صورت ہو۔ قلبی و قالبی تمام اعمال یاد خدا بن جائیں۔ ساتوں اقلیم ظاہری اور ممالک باطنی ذکر حق سے مفتوح اور جمیل مطلق کے ذکر سے مسخر ہو جائیں، بلکہ اگر ذکر کی حقیقت قلب کی باطنی صورت ہو جائے اور اس کے ہاتھوں مملکت قلب فتح ہو جائے تو اس کا حکم باقی ممالک اور تمام اقلیم میں نافذ ہوتا ہے۔ آنکھوں، زبان اور ہاتھ پاؤں کی حرکات و سکنات اور تمام قوتوں اور اعضاء و جوارح کے اعمال ذکر حق کے ساتھ انجام پاتے ہیں، اپنے فرائض کے خلاف کسی امر کو انجام نہیں دیتے، پس ان کی حرکات و سکنات ذکر حق سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا تمام ممالک میں نفوذ کر جاتے ہیں، نتیجتاً حقیقت اسماء و صفات کی صورت میں متحقق ہوتے ہیں، بلکہ اسم اللہ اعظم کی صورت اور اس کا مظہر ہو جاتے ہیں، اور یہ کمال انسانی کی انتہا اور اہل اللہ کی امیدوں کی آخری حد ہے۔ اس مقام میں جتنا نقص ہوگا اتنا ہی ذکر کا اثر کم ہوگا، کمال انسانی میں اتنا ہی نقص پیدا ہو جائے گا، ظاہر و باطن کا نقصان ایک دوسرے میں سرایت کر جائے گا، کیونکہ وجود انسانی کے درجات باہم مرتبط اور ایک دوسرے سے متاثر ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زبانی ذکر جو تمام مراتب میں سب سے پست ہے وہ بھی مفید اور فائدہ مند ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ زبان نے یہ ذکر کر کے اپنے فریضے کو پورا کیا ہے، اگرچہ قالب بے روح کی صورت میں ہے۔ دوسرے ممکن ہے یہی تذکر اس کے تسلسل اور شرائط پوری ہونے کی صورت میں دل کی زبان کھلنے کا سبب بن جائے۔ ہمارے شیخ عارف کامل جناب شاہ آبادی روح فدا فرمایا کرتے تھے، ذاکر کو ذکر میں اس شخص کی طرح ہونا چاہیے جو اس چھوٹے بچے کو الفاظ یاد کرانا چاہتا ہو جس کی ابھی ذاکر کو ذکر میں اس شخص کی طرح ہونا چاہیے جو اس چھوٹے بچے کو الفاظ یاد کرانا چاہتا ہو جس کی ابھی زبان کھلی نہ ہو، کہ ایسا شخص بار بار لفظ کی تکرار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بچہ ادا کرنے لگے، پھر جب بچہ لفظ کو ادا کرنے لگتا ہے تو معلم بچے کی پیروی کرتا ہے کہ اس سے بار بار کہلاتا ہے اور خود بھی دہراتا ہے، اس طرح اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اور گویا بچے سے اس کو مدد ملتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو چاہیے اپنے قلب کو جس نے زبان ذکر نہیں کھولی ہے ذکر کی تعلیم دے، اور اذکار کے تکرار کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ زبان قلب کھل جائے، اور زبان قلب کے کھلنے کی پہچان یہ ہے کہ زبان دل کی پیروی کرنے لگے اور تکرار کی زحمت و مشقت ختم ہو جائے۔ پہلے تو صرف زبان ذاکر تھی، اب قلب بھی اس کی تعلیم و مدد سے ذاکر ہو گیا ہے، اور زبان قلب کے کھل جانے کے بعد اس کی پیروی کر کے اس کی مدد یا غیبی مدد سے ذکر کرنے لگتی ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ظاہری سوری اعمال ملکوت میں مقام غیب و حشر کے اس وقت تک لائق نہیں ہوتے جب تک باطن روحانیت اور دل کی گہرائیوں سے ان کی مدد نہ ہو، ان کو حیات ملکوتی نہ بخش دیں، اور وہ روحانی نفقہ جس کی صورت خلوص نیت اور نیت خالص ہے بمنزلہ روح و باطن ہے، جس کے ضمن میں جسد بھی ملکوت میں محشور اور لائق قبول درگاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے روایات شریفہ میں آیا ہے کہ اعمال کی قبولیت دل کے اقبال کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور تمام اوصاف کے ساتھ ذکر لسانی بھی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اور انجام کار انسان کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے اخبار و آثار میں ذکر لسانی کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں، اور باب ذکر سے زیادہ کثرت احادیث و الباب کم ہی ہے۔ قرآن مجید کی آیات شریفہ میں بھی اس کی بہت مدح کی گئی ہے، اگرچہ ان میں سے اکثر کو ذکر قلبی یا روح کے ساتھ ذکر پر حمل کیا گیا ہے، مگر ذکر حق ہر مرتبے میں پسندیدہ ہے۔ ہم حصول برکت کے لیے چند حدیثوں کا یہاں ذکر کر کے اپنے کلام کو ختم کرتے ہیں۔ چوتھی فصل،
ذکر خدا کی فضیلت میں چند احادیث۔ جس نشست میں بھی اچھے برے لوگ جمع ہوں اور بغیر ذکر خدا وہاں سے اٹھ جائیں تو وہ اٹھنا ان کے لیے روز قیامت حسرت کا سبب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب قیامت میں انسان پر ذکر خدا کے بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم دیکھے گا کہ کتنی عظیم نعمتیں اور خوشیاں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں اور اب کسی بھی طرح اس کی کمی کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے، تو حسرت و ندامت اس پر چھا جائے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے جتنی بھی فرصت ملے اس کو غنیمت سمجھے اور اپنی محافل و مجالس کو ذکر خدا سے خالی نہ چھوڑے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص پورا تول چاہتا ہے، یعنی خدا سے ایسا ثواب چاہتا ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، اسے چاہیے جب کسی مجلس سے اٹھے تو ان آیتوں کی تلاوت کرے: سبحان ربک العزہ، سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص روز قیامت پورا ثواب لینا چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد انہی آیات کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرسلاً منقول ہے کہ مجلس سے اٹھتے وقت ان آیات کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے۔ کافی میں ابن فضال سے نقل کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، تم مجھے اپنے پاس یاد کرو، میں تم کو اپنے یہاں یاد کروں گا۔ تم مجھ کو اپنے مجمع میں یاد کرو، میں تم کو آدمیوں سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا۔ اے عیسیٰ، میرے لیے اپنے دل کو نرم کرو، تنہائیوں میں بکثرت میرا ذکر کرو، اور یہ جان لو کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے لیے تبسبس کرو، یعنی انتہائی عاجزی سے تڑپتے رہو اور حضور قلب کے ساتھ زندہ رہو، مردہ دل نہ بنو۔ تبسبس کے معنی خوف یا طمع سے کتے کا دم ہلانے کے ہیں۔ یہ شدت التماس و عاجزی کی طرف اشارہ ہے، اور حیات سے مراد توجہ اور حضور قلب ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کا ارشاد ہے، اگر کوئی میرے ذکر کی وجہ سے مجھ سے سوال کرنے سے رہ جائے تو میں اس کو جو سوال کرنے والے کو دیتا ہوں اس سے افضل چیز عطا کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک تمہارا سب سے اچھا، پاک اور تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا عمل، اور جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان میں سب سے بہتر ذکر خدا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے، جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوں۔ ذکر کی فضیلت اور اس کی کیفیت اور آداب و شرائط کی روایات و احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ اس کتاب کے احاطے سے باہر ہیں۔ الحمدللہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔